علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے بایزید بسطامی اور جنت میں محل کا خوبصورت قصہ۔ بہت پیارا بیان ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اور یوں کا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترمیم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا،
बराबर में पड़े हुए दूसरे जख्मी ने भी आवाज लगा दी, भाई अपना भी आखिरी वक्त है, 2 घूंट पानी अगर ज्यादा हो तो मुझे भी देना, मैं भी हलक गिल्ला कर लूंगा। जिसने पानी मंगवाया था, जिसके लिए पानी लाया था, इशारा कर दिया कि मेरा अल्लाह मालिक है, इसके पास चला जा, इसको पिला। उसने पानी लिया और पीने का इरादा किया। तीसरे ने आवाज दी, भाई 1 घूंट पानी हो तो हमें भी देना। उसने दूसरे ने भी इशारा कर दिया, पहले उसको पिला। जब उस तीसरे के पास गया पिलाने वाला, तो वो हौज़े कौसर पे जा चुका था, वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका था। वापिस आया, वो दूसरा भी ख़त्म, वो तीसरा भी ख़त्म। तमाम के तमाम ने ये साबित कर दिया कि वो हौज़े कौसर पे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन अपने भाई की प्यास को सुनकर खुद पानी मरते वक्त भी ना पीते थे। ये उनकी खसूसियत है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिगर, उनके गुर्दे, उनके दिल इतने साफ कर दिए थे निगाह नबूवत से कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। बदकिस्मत कौम सहाबा इकराम की कदर नहीं जानती। तुम्हें क्या मालूम कि ये कौन लोग थे, ये किसके शागिर्द हैं, किसके मुरीद हैं, किसके मुक्तदी हैं, किसके वजीर हैं, किसके मानने वाले हैं। बस तुम्हें तो अपना पता है कि मेरा दाव लग जाए बस। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरा सहाबी एक खजूर अल्लाह के नाम पर सदका करे, खैरात करे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका खैरात करना मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। इतने अजीम लोग, उनकी शराफत, उनकी जानत, उनकी अमानत कुरान बयान करे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करे। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, इधर हिजरत करके गए हैं। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रखने को तो क्या था। उधर जंग रमज़ान का महीना आ गया, उधर जंग बदर का ऐलान हो गया। सबसे पहला जंग, सबसे पहले लड़ाई जंग बदर है जो 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ है। सहाबा इकराम ने तो ये ना सोचा रमज़ान का महीना है, चलो बाद में लड़ाई कर लेंगे या रोज़ा छोड़ देंगे, बाद में रोज़े रख लेंगे। नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजूद इजाज़त अता फरमाने के फिर भी सबने रोज़ा रखा। मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया। एक औरत आती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में और आके अर्ज़ करती है, आप अपना हाथ फैलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फैला दिया, उसके ऊपर अपने सर के कटे हुए बाल रख दिए और रो के अर्ज़ करने लगी, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मुफलिस हूँ, नादान हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ, खाने को भी नहीं। कई दिन से मदीने में सुन रही थी ऐलान हो रहा है जिहाद का, कोई राशन लाया, कोई खजूर लाया, कोई दाना लाया, कोई असला लाया, कोई पैसा लाया, कोई टका लाया। मेरे पास तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अपने सर के बाल काट के ले आई हूँ, किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाएगी, रस्सी बन जाएगी, मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। कहाँ से ऐसी औरत लाएंगे आप? सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शाम का वक़्त है, मगरिब की नमाज पढ़ी, रो रही है। बेटों ने पूछ लिया, अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों रंजीदा हो? बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ, तुम्हारे बस की नहीं। उन्होंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? अम्मा रो रही हो, हम रोटी खाएं? बड़ी देर के बाद फरमाया, 3 दिन हो गए मदीने में ऐलान हो रहा है जिहाद होगा, अल्लाह के नाम पर लड़ाई होगी, मेरे घर में कोई भी नहीं, तुम बच्चे हो, यतीम हो, मैं बेवा औरत हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा जैसे हुक्म हो। कहने लगी फिर मेरी तो ये तमन्ना है, तुम मेरे यतीम बच्चे हो, मेरी ज़िंदगी का आखिरी सरमाया हो, मेरी यतीम पूंजी हो,
چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں، بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے، میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا، میں مصلی پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جولی پھیلا کر دعا مانگتی جاؤں گی۔ چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے آدمی، حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی، ایک کو دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑا کر لیا، بیچ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے، وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ آیا شرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے۔ اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے۔ بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں، دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے۔ آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا۔ حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی، قسم کھائی، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا، ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے۔ کہتا
تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی۔ صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو۔ مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی، اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے، مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن وہ جا کے پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی، او گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہائے، ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟
اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبان نہیں سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا۔ آ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو۔ مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے ہائے آئے، اور چڑیوں کو بھی پتہ چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو، کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لاگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ اندر سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا۔ کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا، کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا۔ اور بات کیا تھی؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیث ہیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔
اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی، ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک قصہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ ماں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیاڑا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے۔ آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی۔ بے شک انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو۔ وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی،
دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں، کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی، تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی، 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اللہ اللہ، اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فوزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے،
یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں۔ آج بھی مانگ کے دیکھ، مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے۔ مولانا عبد القادر صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ، دلی شہر میں رہتے تھے، خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں۔ اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا، اور اگر 1 پارہ پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا۔ بتاؤ، مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، محتاج ہو گئی۔ اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پمفلٹ تھے، نہ اشتہار تھا، نہ اخبار تھا، نہ گھڑیاں تھی، لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمت السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے امی، دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے؟
تو آنکھیں بھی نہیں، تو سونگ کر یوں فرماتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتا ہے، اتنا وقت ہے ابھی۔ اللہ اکبر، اللہ کیا چیز تھی؟ اللہ۔ دینداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا، نیتیں صحیح تھی۔ آج نیتوں میں کھوٹ ہے، نیکی بعد میں ہوگی، پہلے دکھاوا، پہلے ریاکاری آ جاتی ہے، پہلے کھوٹ آ جاتا ہے۔ عبادت تو عبادت، ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا، جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے، میں نے کہا خیریت پوچھاؤں، خالہ سے ملاؤں، یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں۔ ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں، بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا، کون نہیں کھاتا، کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا، ہر عورت کا، کہ بس ہم کھاتے ہیں، باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، ہم کھا کے سو رہی ہیں، باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں۔ اور نہیں، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کو عزت تقسیم کرتا ہے، سب کو آبرو بانٹتا ہے، سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے، سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو، شرک کی لعنت سے بچو، کفر و نفاق سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، آخری بات سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو نفسانی خواہش کی جگہ مرد عورت کے جو دو رانوں کے بیچ میں ہے، اس کی ضمانت دو کہ جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں برتیں گے، اور اپنی زبان مبارک ہاتھ میں پکڑی اور یوں فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو، جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں بولو گے، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، زبان کو بھی غلط نہ چلائے، نفسانی خواہشات کی جگہ کو بھی غلط نہ چلائے، اور اس فکر میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی ہوتی نہیں ہم سے، اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے، وہ بھی اس کی مہربانی سے۔ تراویح پڑھنے جو آ گیا، اگر اس کو اللہ نہ لاتا تو تیرے جیسے تو ہزاروں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ جانے جو تراویحوں کے وقت میں ہوٹلوں پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری مسئلہ۔ مینڈک جب کسی مائع یعنی پانی میں بہنے والی چیز میں، جیسے دودھ ہے یا کوئی بھی مائع چیز ہے، اس میں گر کر مر جائے تو آئمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ پلید ہو جاتی ہے، جبکہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کیا ہے۔ پانی میں رہنے والا مینڈک پانی میں مر جائے تو وہ پانی پلید نہیں ہوگا، البتہ خشکی کا مینڈک پانی میں مرے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ پانی کثیر ہو اور اس میں کوئی تبدیلی و تغیر واقع نہ ہو
تو وہ نجس نہیں یعنی ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ علماء حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بہتا پانی یا کثیر درد ہو تو بو مزہ میں تغیر واقع نہ ہو وہ نجس نہیں، خواہ مینڈک کا خشکی کا ہو یا پانی کا ہو۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک پانی کثیر کی مقدار 160 رطل کی تہائی بحساب رطل الدمشقی کے ہیں، اور امام نودی علیہ رحمہ کے نزدیک 107 رطل اور رطل کے 7واں حصہ نیز کا کیکڑے کا حکم بھی مینڈک کی مثل ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک حلال ہے، ممکن ہے ان کے نزدیک کوئی علاقائی مجبوری ہو۔ اور طبیب کہتے ہیں کہ اگر جو کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو پیٹھ اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، اور اگر کسی درخت پر لٹکایا جائے تو پھل بکثرت لگتا ہے، اور اس کی تسبیح سبحان المذکور بکل لسان ہے۔ اگر مینڈک کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ شخص سعادت مند سمجھا جائے گا، کیونکہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے آگ پر پانی ڈالا، نیز کہتے ہیں خواب میں مینڈکوں کی کثرت عذاب پر دلیل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر مکڑیوں، جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا قاری صاحب کا خوبصورت سا بیان جو آپ نے سنا۔ آخر میں دوستو میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اسی طرح اپلوڈ ہونے والے قاری صاحب کے خوبصورت بیان آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملاقات کرتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک خوبصورت ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔